امریکن ایئر لائن کے ایک جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجرز نے ٹیک آف کے 15 ہی منٹوں کے بعد نوٹس کیا کہ جہاز ٹیک آف تو ہو چکا ہے لیکن وہ زیادہ الٹیٹیوڈ گین نہیں کر رہا، یعنی وہ زیادہ اوپر نہیں جا پا رہا۔ ابھی پیسنجرز نے یہ نوٹس ہی کیا تھا کہ اچانک جہاز کے پائلٹ نے اناؤنسمنٹ بیل بجائی، جس کے بعد پائلٹ نے جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجرز کو ایک انتہائی خوفناک خبر سے آگاہ کیا۔ 21 سپٹمبر 2005 کو کیلیفورنیا کے شہر بربینک میں امریکن ایئر لائن جیٹ بلو کی فلائٹ 292 ڈپارچر کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور فلائٹ کو ٹھیک 3:15 پر نیو یارک کے لیے اڑان بھرنی تھی۔ ابھی تک سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ جہاز میں 140 پیسنجرز بیٹھ چکے تھے اور ایئر لائن کرو نے سارا لگیج بھی لوڈ کر دیا تھا۔ ٹیک آف کے لیے اگر انتظار تھا تو صرف کنٹرول ٹاور کے سگنل کا۔ جیسے ہی 3:15 ہوئے، جہاز کے پائلٹ کیپٹن اسکاٹ برک کو کنٹرول ٹاور سے ٹیک آف کے لیے گرین سگنل دیا گیا اور ٹھیک 2 منٹ کے بعد یعنی 3:17 پر جہاز نے بربینک ایئرپورٹ کو الوداع کر دیا۔ نہ ہی پائلٹ کو، نہ ہی کرو کو اور نہ ہی جہاز میں بیٹھے 140 پیسنجرز کو اس بات کا علم تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سب اپنی زندگی کا خوفناک لمحہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ جہاز کو ٹیک آف کیے ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ تمام پیسنجرز نے نوٹس کیا کہ جہاز زیادہ الٹیٹیوڈ گین نہیں کر رہا۔ اتنے میں کیپٹن اسکاٹ نے جہاز میں ایک اناؤنسمنٹ کی جس میں انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ جاننے کے بعد تمام پیسنجرز کے کان کھڑے ہو گئے۔ کسی نے بولا کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہو گیا ہے تو کسی نے بولا کہ شاید جہاز کا انجن مزید اوپر جانے کی طاقت کھو بیٹھا ہے، لیکن اصل مسئلہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ جہاز کو ٹیک آف کیے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن ابھی تک وہ کیلیفورنیا کے اوپر ہی اڑ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ نے ایک بار پھر سے اناؤنسمنٹ کی اور بتایا کہ ہمیں لینڈنگ گیئر کی جانب سے کچھ وارننگ سگنلز مل رہے ہیں۔ کیسے وارننگ سگنلز، اس کا ابھی پائلٹ کو بھی علم نہیں تھا۔ لینڈنگ گیئر جس کی مدد سے کسی بھی ایئر کرافٹ کو لینڈ کیا جاتا ہے، اس میں آخر کیا مسئلہ تھا جو فلائٹ 292 کا سسٹم بار بار وارننگز دے رہا تھا؟ یہ جاننے کے لیے کیپٹن اسکاٹ بھی کافی پریشان تھے اور اسی وجہ سے وہ جہاز کو زیادہ الٹیٹیوڈ نہیں دے رہے تھے۔ پائلٹ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح اس کو جہاز کا لینڈنگ گیئر دکھ جائے تاکہ وہ یہ جان سکے کہ یہ معاملہ کتنا زیادہ ڈینجرس ہے۔ یہ جاننے کے لیے کیپٹن نے فلائٹ 292 کا رخ لانگ بیچ ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا اور جہاز کا الٹیٹیوڈ بہت کم کر دیا۔ لانگ بیچ ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور نے زوم کیمرہ سے جہاز کے لینڈنگ گیئر کو دیکھا تو وہ پورا 90 ڈگری میں گھوما ہوا تھا۔ یعنی اب یہ تو طے تھا کہ جہاز کی لینڈنگ یا تو کریش لینڈنگ ہوگی یا پھر ایمرجنسی لینڈنگ۔ اس بری خبر کو ملنے کے بعد پائلٹ کو کنٹرول ٹاور سے ایک اور بری خبر دی گئی۔ جی ہاں، کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو انفارم کیا کہ لانگ بیچ کے لوکل نیوز چینلز نے بھی فلائٹ 292 کے لینڈنگ گیئر کی فوٹیج ریکارڈ کر لی ہے اور اب یہ معاملہ لائیو پورے امریکہ کے نیوز چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہ نیوز جہاز میں بیٹھے پیسنجرز بھی اپنے اپنے ٹی وی سیٹ پہ دیکھ سکتے تھے۔ اب جیٹ بلو کو ٹیک آف کیے 50 منٹ سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور جہاز مسلسل کیلیفورنیا کے اوپر ہی گردش کر رہا تھا۔ لینڈنگ گیئر کو سیدھا کرنے کا اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اگر اسی صورت میں جہاز کو لینڈ کرنے کی کوشش کی گئی تو فرکشن سے پیدا ہونے والی آگ جہاز کے ونگز میں موجود فیول ٹینک میں آگ بھی بھڑکا سکتی ہے، جس کے انتہائی خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پہ اس وقت جہاز کے فیول ٹینک میں جو جیٹ فیول موجود تھا اس کا وزن ہی 14,000 kg کے برابر تھا، یعنی جہاز میں جیٹ فیول کا وزن 12 فیملی کارز کے برابر تھا۔ اتنے زیادہ فیول کو لینڈنگ کے دوران ذرا سی بھی آگ لگ گئی تو جہاز ایک ہی جھٹکے میں پھٹ بھی سکتا ہے۔ لیکن کیپٹن اسکاٹ بہت عقل مند تھا۔ پائلٹ نے لینڈنگ سے پہلے جہاز کا فیول ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے جہاز کو 3 گھنٹے تک سمندر کے اوپر ہی گھمایا گیا۔ اب جہاز کا فیول صرف اتنا بچ گیا تھا کہ وہ صرف آدھا گھنٹہ مزید اڑ سکتا تھا۔ یہ آخری آدھا گھنٹہ فلائٹ جیٹ بلو 292 اور اس کے اندر موجود 140 پیسنجرز کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔
کیپٹن نے جہاز کو لاس اینجلیس کے ایئرپورٹ پر کریش لینڈ کرانے کا فیصلہ کیا کیونکہ لاس اینجلیس کا ایئرپورٹ اس وقت سب سے قریب تھا۔ کیپٹن نے لاس اینجلیس ٹاور سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہنے کا کہا۔ یہاں جہاز کے اندر موجود پیسنجرز جو ٹی وی چینل پہ یہ منظر لائیو دیکھ رہے تھے، ان کے ٹیلی ویژن سیٹس بھی کیپٹن نے بند کر دیے۔ اب جہاز کے اندر انتہائی جذباتی ماحول بن چکا تھا۔ ایک شخص نے یہ سارا منظر کیمرہ پر ریکارڈ کیا اور اپنی فیملی کے لیے ویڈیو میسج بھی ریکارڈ کر لیا۔ جیٹ بلو 292 اب لاس اینجلیس ٹاور کے ریڈار پر آ چکا تھا اور ایئرپورٹ کریو نے جہاز کو بچانے کی ساری تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ فائر ٹرک سے لے کر ایمبولینسز تک سب کچھ ریڈی تھا۔ ایئرپورٹ ٹاور نے آخری بار جہاز کے پائلٹ کیپٹن اسکاٹ سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو لینڈنگ کے لیے گرین سگنل دیا۔ گرین سگنل ملتے ہی پائلٹ نے تمام پیسنجرز کو کریش پوزیشن میں بیٹھنے کا کہا۔ اس پوزیشن میں بیٹھنے سے کولیجن کے دوران کافی حد تک بچت کی جا سکتی ہے، جس کو بریس پوزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ جہاز اب لاس اینجلیس ایئرپورٹ رن وے تک پہنچ چکا تھا۔ پائلٹ نے بڑی مہارت سے پہلے جہاز کے پچھلے لینڈنگ گیئرز کو زمین سے ٹچ کیا اور آہستہ آہستہ جہاز کی اسپیڈ کم کی، اور آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جب پائلٹ نے فرنٹ لینڈنگ گیئر کو زمین سے ٹچ کیا۔ لیکن وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ زمین سے ٹچ ہوتے ہی فرکشن کی وجہ سے لینڈنگ گیئر میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اندر بیٹھے پیسنجرز کو بھی ٹھیک ٹھاک گرمائش محسوس ہوئی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے ایک لمبی خاموشی ہو گئی اور جہاز خیر خیریت سے رک چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پائلٹ، کریو، پیسنجرز اور پورا امریکہ جو اس منظر کو لائیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے سکون کا سانس لیا اور ایک ایک کر کے پیسنجرز کو نیچے اتارا گیا۔ فرنٹ لینڈنگ گیئر کا ویل اتنا زیادہ گھس چکا تھا کہ وہ پورا آدھا ہو چکا تھا۔ انویسٹیگیشن سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فرنٹ لینڈنگ گیئر میں ایک لاک ہوتا ہے جو ویل کو گھومنے سے روکتا ہے۔ وہ لاک ٹوٹنے کی وجہ سے ٹیک آف کے فوراً ہی بعد لینڈنگ گیئر 90 ڈگریز میں گھوم گیا تھا۔ خوش قسمتی سے پائلٹ کی مہارت کی وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔